بھائیوں، زمانے کے بہترین شخص کی حکایت اس وقت آپ نے سماعت کی۔ آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت و بھرا جو تربیت اجتماع جاری ہے، جسے ملک و بیرون ملک میں کئی مقامات پر بھی سنا جا رہا ہے۔ نیز اسلامی بہنیں بھی پردے کی حالت میں اس سنت و بھرے بیان کو سن رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے مدنی چینل پر بھی یہ بیان سنا اور دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کی طرف خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجیے، اور ہو سکے تو ڈائری اور قلم لے کر جو مدنی پھول آپ کو پسند آ جائے اسے محفوظ کر لیجیے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ یہ لکھا ہوا آج بھی، کل بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کام آتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جن کی کنیت ابو حفص ہے، ولادت و سعادت 63 سنہ ہجری میں ہوئی، اور آپ کی ولادت کا شہر مدینہ منورہ تھا، اور اسی سال ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کا دور بڑا پیارا دور تھا، اور آپ کے متعلق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر دی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو عرب پر حکمرانی کرے گا، اور ایک قول کے مطابق زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی جو شخصیت میں فاروقیت جھلکتی ہے، اس کے اسباب میں کئی مورخین نے لکھا، اور ایک بڑا پیارا واقعہ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ ندا کروائی کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا۔ ایک رات آپ دورہ فرما رہے تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی کہ کوئی عورت کہہ رہی ہے، بیٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا، اماں آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے اس سے ممانعت فرمائی ہے؟ ماں بولی، بیٹی امیر المومنین ابھی کہاں ہیں، ان کو کیا خبر؟ لڑکی نے جواب دیا، امی جان امیر المومنین کو خبر نہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے جل جلالہ۔ بات اتنی ہوئی، سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو نظروں میں لے لیا، پھر اپنے لخت جگر حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اس گھر میں جو لڑکی ہے اسے نکاح کا پیغام دے دیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بطن سے ایسا جوان مرد پیدا ہوگا
جو سارے عرب پر حکمرانی فرق کرے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نواسے تھے۔ تو یوں آپ کی شخصیت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ آپ کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے۔ خلافت کی ذمہ داری سے پہلے آپ ایک صاحب ذوق اور ایک امیرانہ مزاج نفیس طبع نوجوان تھے، اور جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا تھا، اور بعد میں اس راستے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس راستے سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں۔ ان کے چلنے کا انداز بڑا مشہور اور نوجوانوں کی وہ فیشن بنتا تھا۔ آپ کی طبیعت میں سلامتی، حق پرستی اور فطری طور پر نیک مزاجی، یہ وہ بنیادی عوامل تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بالخصوص ایسی صفت آپ کے اندر نہیں نظر آتی تھی جسے یہ لگے کہ یہ کوئی بہت ہی اہم کام کر جائیں گے، اور وہ کام کر گئے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کہ اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا جاتا ہے۔ 63 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور کم و بیش 44 سال کی عمر میں، صرف 44 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا کو خیر آباد کر دیا۔ 44 سال کی مختصر سی اس عمر میں آپ نے جو عمل عطا کیا، جو آپ کے کردار کے اندر چیز تھی، آئیے اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جس وقت آپ کو خلافت ملی، یہ وہ وقت تھا کہ گانے باجے عام تھے، موسیقی عام تھی، اور ماحول انتہائی برا تھا۔ بیت المال خاندانی جاگیر بن گیا، خوشامدی درباری کا دور دورہ تھا۔ اس طرح کے کئی اور برائیاں اس دور میں پنپ رہی تھی، اور ایسے ناگفتاب حالات میں کہ اہل علم، عبادت گزار، نیک لوگ پریشان جیسے تھے کہ ہوگا کیا۔ 63 سن ہجری آپ سمجھ سکتے ہیں، غالباً 61 سن ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اور یہ 63 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو بڑے بڑے اکابرین اسلاف اس وقت باقاعد حیات تھے، لیکن حالات بڑے عجیب و غریب تھے۔ البتہ یہ ضرور عرض کر دوں، جو تاریخ میں لکھا ہے کہ جن اسلاف اس وقت باقاعد حیات تھے، ان کی عبادت، ریاضت، زود و تقوی کی بھی یہ برکت تھی کہ مسلمانوں میں کسی حد تک جو ان کے قریب رہتے تھے عبادت کا ذوق و شوق پایا جاتا تھا۔ یہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں، جو ان سے ملتے جلتے ہیں، جو ان کا اثر قبول کرتے ہیں، ان میں بھی عبادت اور ریاضت کی سوچ اور اس کا ذہن ملتا ہے۔ البتہ جنرلی طور پر دیکھا جائے تو حالات بہت ہی برے تھے، اور ایسے حالات میں آپ کو خلافت ملی۔ خلافت کی ذمہ داریاں ملتے ہی آپ کے انداز میں زبردست مدنی انقلاب پیدا ہوا، اور اس کی اب انشاءاللہ تعالی آپ کو میں کچھ جھلکیاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، ان کی سیرت کے مختلف پہلو۔ تو اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، انٹرنیٹ پر موجود اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں،
جہاں جہاں دنیا بھر میں ملک و بیرون ملک سن رہے ہیں، سب توجہ کے ساتھ ان کی سیرت کو اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ ان کی سیرت کو سن کر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اندر عمل کی کوشش کریں گے۔ ایک دن خلیفۃ المسلمین فاروق ثانی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کی، مجھے کو نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، جب میں نے